واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 410 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اقرا شہر والوں نے سلطان ایوبی کو پیغام پہنچایا کہ اگر کل تک ہمیں مدد نہ پہنچی یا آپ نے باہر سے محاصرہ توڑنے کی کوشش نہ کی تو ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، کیونکہ شہریوں کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، شہر جل رہا ہے اور فوج تھوڑی رہ گئی ہے، اور جو رہ گئی ہے وہ مسلسل 2 سال بغیر آرام کیے لڑ لڑ کر لاشیں بن گئی ہیں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے اشک روانہ ہو گئے۔ اس نے اسی وقت اپنے تمام تر دستے یکجا کر کے بڑا ہی شدید حملہ کیا۔ ایسی خون ریزی ہوئی کہ تاریخ کے ورق پھڑ پھڑانے لگے، زمین و آسمان بھی ہلنے لگے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انسانی ذہن ایسی خون ریزی کو تصور میں نہیں لا سکتا۔ رات کو بھی مسلمانوں نے صلیبیوں کو چین نہ لینے دیا۔ آدھی رات کے بعد سلطان ایوبی اس طرح اپنے خیمے میں آیا اور پلنگ پر گرا جیسے اس کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا ہو۔ اس نے ہانپتی کانپتی آواز میں حکم دیا کہ صبح پھر ایسا ہی حملہ ہوگا، مگر صبح کی روشنی نے اسے جو منظر دکھایا اس سے اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اقرا کی دیواروں پر صلیبیوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے، صلیبیوں کا لشکر شگاف سے اندر جا رہا تھا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، تاریخ 17 جمادی الثانی 587 سن ہجری، 16 جولائی 1192 تھی۔ المشطوب اور قراقوش نے صلیبیوں سے شرائط طے کر لی تھی۔ اس کے باوجود سلطان ایوبی کو یہ منظر بھی دیکھنا پڑا کہ شہنشاہ انگلستان رچرڈ کے سپاہی فرنگی تقریباً 3000 مسلمان قیدیوں کو رسوں سے باندھے اقرا سے باہر لائے۔ ان میں فوجی تھے اور شہری بھی۔ انہیں ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور چاروں طرف سے صلیبیوں کی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں نے ان بندھے ہوئے نہتے قیدیوں پر حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کی فوج کو بالکل توقع نہیں تھی کہ صلیبی اس قدر درندگی اور ذلت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب صلیبی فوج قیدیوں پر ٹوٹ پڑی، مسلمان فوج کسی کے حکم کے بغیر اٹھ دوڑی اور صلیبیوں پر پورے قہر سے حملہ کیا، مگر 300 سے زائد قیدی شہید کیے جا چکے تھے۔ دونوں فوجوں میں بڑا سخت تصادم ہوا اور قیدیوں کو شہید کرنے والی صلیبی فوج کے بمشکل 1000 سپاہی زندہ واپس جا سکے۔ ناظرین، اس دوران رچرڈ پر بھی سلطان ایوبی کی طرح بیماری کے شدید حملے ہوئے۔ دنیائے صلیب کو اس پر بڑا ہی بھروسہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شیر دل تھا، مگر اقرا کے محاصرے میں جہاں وہ کامیاب ہوا تھا وہاں اس کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ مسلمان اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں۔ اس کی منزل اب بیت المقدس تھی۔ اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ کوچ کیا۔ آگے اسکلان اور حیفا جیسے بڑے شہر اور قلعے تھے۔ سلطان ایوبی نے اس کا ارادہ بھانپ لیا۔ وہ ان شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر کے یہاں اپنے اڈے بنانا اور بیت المقدس پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے بیت المقدس کی خاطر بہت بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حکم دیا، اسکلان کو تباہ کر دو، قلعے اور شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دو۔ سالاروں اور مشیروں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اتنا بڑا شہر، اتنا مضبوط قلعہ! سلطان ایوبی نے گرج کر کہا، شہر پھر آباد ہو جائیں گے، انسان پیدا ہوتے رہیں گے، مگر بیت المقدس کو صلیبیوں سے بچائے رکھنے کے لیے صلاح الدین ایوبی شاید پھر پیدا نہ ہو۔ اپنے تمام شہر اور بچے مسجد اقصی پر قربان کر دو۔ ناظرین، سلطان ایوبی بے شک جذباتی ہو گیا تھا، لیکن اس نے فن حرب و ضرب اور حقائق سے چشم پوشی نہ کی۔ اپنے چھاپا مار دستوں کو صلیبی لشکر کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ دستے بکھر کر رچرڈ کے لشکر پر جو کوچ کر رہا تھا عقبی حصے میں شب خون مارتے اور غائب ہو جاتے۔ اس طرح اس لشکر کا کوچ بہت ہی سست رہا۔ دشمن کی رسد محفوظ نہ رہی۔ رچرڈ اسکلان جا رہا تھا، وہاں پہنچا تو قلعہ اور شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے اور شہنشاہ انگلستان رچرڈ کی فوج کا خانہ خراب ہو چکا تھا۔ وہاں جو مسلمان فوج تھی اسے بیت المقدس کے دفاع کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ رچرڈ کے راستے میں جتنے قلعے آئے وہ سب مسمار ہو چکے تھے۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ رچرڈ کا دماغ خراب ہونے لگا تھا کہ مسلمان ایسی قربانی بھی دے سکتے ہیں۔ وہ جان گیا کہ بیت المقدس پر قبضہ آسان نہیں، اور شہنشاہ انگلستان رچرڈ جان
جانتا تھا کہ اس کا پالا سلطان صلاح الدین ایوبی سے پڑا ہے جسے عیسائی دنیا شہنشاہ جنات کہا کرتی تھی۔ اس پر یہ افتاد بھی پڑی کہ فرانس کا بادشاہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ انہوں نے اقرا لے تو لیا تھا لیکن مسلمانوں نے اس کامیابی میں ان کی کمر توڑ دی تھی۔ سلطان ایوبی کو اقرا کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت افسوس تھا، لیکن اس کی یہ چال کامیاب تھی کہ اس نے صلیبیوں کا جنگی طاقت کا گھمنڈ توڑ دیا تھا۔ اس نے اب پھر اپنا مخصوص طریقہ جنگ شروع کر دیا تھا۔ یہ شب خونوں اور چھاپوں کا سلسلہ تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمان چھاپہ مار رات کی تاریکی میں طوفان کی طرح آتے اور صلیبی فوج کے عقبی حصے پر شب خون مار کر بے تحاشا نقصان کرتے اور غائب ہو جاتے تھے۔ اس طرح صلیبیوں کے لیے 1 ماہ کا سفر 3 ماہ کا ہو جاتا تھا۔ سلطان ایوبی نے صلیبیوں کے کوچ کی رفتار سست کر کے بیت المقدس کا دفاع مضبوط کر لیا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ جو آنا کچھ کرو، صلیب کی خاطر کچھ کرو۔ رچرڈ نے اپنی بہن سے کہا، العادل کو ہاتھ میں لو، ہم لڑ کر بیت المقدس نہیں لے سکتے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس تھوڑے سے عرصے میں ہماری فوج کے 1,10,000 سپاہی مار دیے ہیں اور ہمارے پاس زخمی اتنے زیادہ جمع ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس طبیب بھی کم پڑ چکے ہیں اور دوائیاں بالکل ختم ہو گئی، اور زخمیوں کی چیخ و پکار کی وجہ سے میرے دماغی توازن میں ارتعاش پیدا ہو رہا ہے۔ وہ مجھے چاہتا ہے۔ جوانا نے جواب دیا، کوچ کے دوران بھی میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے والہانہ طور پر چاہنے لگا ہے، لیکن کہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ میری کوئی شرط ماننے پر آمادہ نہیں ہو۔ ناظرین، ادھر سلطان ایوبی نے العادل اپنے بیٹوں کو اور سالاروں کو بلا رکھا تھا۔ اس کی زبان پر اب 2 ہی لفظ رہتے تھے، اسلام اور بیت المقدس۔ اس نے ان سب کو بیت المقدس کے دفاع کی ہدایات دیں۔ کانفرنس کے بعد العادل اسے تنہائی میں ملا اور کہا، رچرڈ مجھے اپنی بہن پیش کر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا مذہب ترک کر دوں۔ تمہیں اسلام سے زیادہ محبت ہے یا رچرڈ کی بہن سے؟ دونوں سے۔ تو اسے اپنے مذہب میں لاؤ اور شادی کر لو۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اجازت دیتا ہوں، میں آپ سے شادی کی اجازت لینے نہیں آیا۔ العادل نے کہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رچرڈ جیسا دلیر اور جنگجو بادشاہ بھی ان ذلیل ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بہن اچھی لگتی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے مذہب سے غداری نہیں کروں گا اور وہ بھی اپنے مذہب سے غداری نہیں کرے گی۔ جائے جہنم میں۔ العادل نے کہا، ان حربوں سے رچرڈ بیت المقدس نہیں لے سکتا۔ میں نجم الدین ایوب کا دلیر بیٹا الملک العادل ہوں اور میرا بھائی سلطان اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ یورپی مورخوں نے رچرڈ کی اس حرکت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رچرڈ نے اس شرط پر اپنی بہن العادل کو پیش کی تھی کہ وہ عیسائی ہو جائے، لیکن رچرڈ کی بہن نے العادل کو دھتکار دیا تھا۔ ناظرین، یہ پردہ اسی وقت چاک ہو گیا تھا جب رچرڈ بیت المقدس کے قریب جا کر خیمہ زن ہوا۔ یہاں اقرا کی جنگ سے زیادہ خون ریز مارکوں کی توقع تھی، لیکن رچرڈ نے اپنی وہی شرائط پیش کرنی شروع کر دی جو وہ پہلے کر چکا تھا۔ ایک بار سلطان ایوبی نے اس کے ایلچی کی بے عزتی کر دی اور اسے فوراً واپس چلے جانے کو کہہ دیا۔ اس دوران سلطان ایوبی کو پتہ چلا کہ رچرڈ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا ہے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ سلطان ایوبی رات کو اپنے خیمے سے نکلا اور رچرڈ کے خیموں کا رخ کر لیا۔ اس نے صرف العادل کو بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ العادل نے ہنس کر کہا کہ فلاں جگہ رچرڈ کی بہن میرے انتظار میں کھڑی ہوگی، اسے بھی ساتھ لے جانا۔ ناظرین، جوانا وہاں کھڑی تھی۔ اس نے گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سنی تو دوڑ کر آئی اور بولی، تم آ گئے العادل۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اترا اور جوانا کو گھوڑے پر بٹھا کر خاموشی سے رچرڈ کی خیمہ گاہ کی طرف چل پڑا۔ جوانا کچھ کہہ رہی تھی۔ سلطان ایوبی نے عربی زبان میں کہا، تمہاری زبان میرا بھائی سمجھ سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا۔ یہ جوانا نہ سمجھ سکی۔ ناظرین، سلطان ایوبی رچرڈ کے خیمے میں داخل ہوا۔ رچرڈ واقعی سخت بیمار تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ بات
بات کرنے کے لیے اپنا ترجمان بلا لیا۔ سلطان ایوبی نے پہلی بات یہ کہی، اپنی بہن کو سنبھالو، میرا بھائی اپنا مذہب ترک نہیں کرے گا، اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں تکلیف کیا ہے۔ میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں مرتا دیکھ کر میں حملہ کر دوں گا۔ صحت یاب ہو جاؤ گے تو دیکھا جائے گا۔ ناظرین، رچرڈ حیرت سے اٹھ بیٹھا اور بے ساختہ بولا، تم بہت عظیم ہو صلاح الدین ایوبی، تم سچے جنگجو ہو۔ اس نے اپنی تکلیف بتائی۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہمارے علاقے میں بیمار ہونے والے کو ہمارے ہی طبیب ٹھیک کر سکتے ہیں، جس طرح انگلستان کی فوج یہاں آ کر بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح تمہارے طبیب بھی یہاں آ کر اناڑی ہو جاتے ہیں۔ میں اپنا طبیب بھیجوں گا۔ اے صلاح الدین، ہم کب تک ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے؟ رچرڈ نے کہا، آؤ صلح اور دوستی کر لیں، لیکن میں دوستی کی وہ قیمت نہیں دوں گا جو تم مانگ رہے ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم خون خرابے سے ڈرتے ہو؟ بیت المقدس کی خاطر میری پوری قوم اپنا خون قربان کر دے گی۔ ناظرین، اس مختصر گفت و شنید کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی واپس اپنے خیمے کی جانب آ گیا۔ وہاں سے واپس آ کر سلطان ایوبی نے اپنا طبیب رچرڈ کے علاج کے لیے بھیجا۔ اسے صحت یاب ہوتے ہوتے بہت دن گزر گئے۔ ناظرین، سلطان ایوبی جنگ کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن حملے کی بجائے رچرڈ کی طرف سے صلح کی نئی شرطیں آئیں، اور بالآخر رچرڈ بیت المقدس سے دستبردار ہو گیا تھا، کیونکہ انگلستان کا شہنشاہ رچرڈ جانتا تھا کہ اس کی کمان میں 5 لاکھ کے قریب مشترکہ افواج موجود ہے، جس میں سے 1 لاکھ سے زیادہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں قتل ہو چکی ہے، اور وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ اگر یہ محاصرہ 2 سال اور رہا تو عیسائی دنیا سے فوج کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، شہنشاہ انگلستان رچرڈ کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ کچھ بھی کر لیں، صلاح الدین ایوبی بیت المقدس ہرگز نہیں دے گا۔ ناظرین، یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ بیت المقدس کی اس خون ریز جنگ میں کم و بیش 2 لاکھ کے قریب صلیبی افواج ماری گئی، اور مسلمانوں کے شہیدوں کی تعداد فقط 20 سے 27 ہزار کے درمیان تھی، جس میں مظلوم شہری اور مسلمان قیدی بھی شامل تھے۔ شہنشاہ انگلستان نے صرف یہ رعایت مانگی کہ عیسائی زائرین کو بیت المقدس میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے، اور ساحل کا کچھ علاقہ صلیبیوں کو دے دیا جائے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے یہ شرائط مان لی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج مسلسل لڑ رہی تھی، اور مسلمان فوج کی کل تعداد 60 سے 65 ہزار تھی، جس میں سے 25 ہزار کے قریب شہادتیں ہو چکی تھی۔ یورپی مورخین نے اس بات کو بھی دہرایا ہے کہ اگر مسلمان امراء اور وزراء میں غدار پیدا نہ ہو تو رچرڈ اپنے ایک بھی سپاہی کو زندہ واپس انگلستان نہ لے جا سکتا، لیکن چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ انگلستان کی کم و بیش 5 لاکھ فوج میں سے 1,10,000 سپاہیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جان بازوں نے قتل کر دیا تھا، اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے کم و بیش 27,000 سے زیادہ مجاہدین شہید ہو چکے تھے۔ ناظرین، قاضی بہاؤالدین شداد نے بھی یہ لکھا ہے کہ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، سپاہی دن رات لڑتے رہے تھے، وہ ذہنی طور پر شل ہو چکے تھے۔ سلطان ایوبی جسمانی طور پر تھکی ہوئی اور ذہنی طور پر پشمردہ فوج کے بل بوتے پر بیت المقدس کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کر رہا تھا۔ رچرڈ مسلمانوں کی بے خوفی اور جذبے سے گھبرا رہا تھا، اس کی صحت بھی جواب دے گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے اپنے ملک میں اس کے مخالفین سر اٹھا رہے تھے، انگلستان کا تخت و تاج خطرے میں پڑ گیا تھا۔ ناظرین، اس معاہدے پر 2 ستمبر 1192 عیسوی 22 شعبان المبارک 588 سنہ ہجری کے روز دستخط ہوئے۔ رچرڈ 9 اکتوبر 1192 کے روز اپنی فوج کے ساتھ انگلستان کے لیے روانہ ہوا۔ اس معاہدے کی میعاد 3 سال مقرر کی گئی۔ رچرڈ نے بوقت رخصت سلطان ایوبی کو پیغام بھیجا کہ میں معاہدے کی میعاد گزرنے کے بعد یروشلم فتح کرنے آؤں گا، لیکن اس کے بعد کوئی صلیبی بیت المقدس کو فتح نہ کر سکا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے کم و بیش 1000 سال کے قریب کا عرصہ ہو چکا ہے،
لیکن کوئی صلیبی پنے خاں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ لے سکا۔ مگر اس صدی میں جون 1967 میں عربوں کی بے اتفاقی نے اور ان کی انہی کمزوریوں نے جو کفار سلطان ایوبی کے دور میں مسلمان امراء میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دیا، اور بدنصیبی کے 2023 میں بھی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ناظرین، رچرڈ کی روانگی کے بعد سلطان ایوبی نے اعلان کیا کہ اس کی فوج کے جو افراد حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اپنے نام دے دیں، انہیں سرکاری انتظامات کے تحت حج کے لیے بھیجا جائے گا۔ ناظرین، فہرستیں تیار ہو گئیں اور ان سب کو حج کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ سلطان ایوبی کی درینہ خواہش تھی کہ حج کعبہ کو جائے، مگر جہاد نے اسے مہلت نہ دی، اور جب مہلت ملی تو اس کے پاس سفر خرچ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اسے سرکاری خزانے سے پیسے پیش کیے گئے جو اس نے یہ کہہ کر قبول نہ کیے کہ یہ خزانہ میرا ذاتی نہیں۔ معزز ناظرین، قاضی بہاؤالدین شداد لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی وفات سے قبل رویا کرتے تھے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام نے آپ کے دشمنوں سے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس لے لیا ہے، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے بے چین ہوں، لیکن میں ساری عمر آپ کے فرمان کی تکمیل کی خاطر جہاد میں مصروف رہا، اور جب جہاد سے کچھ فرصت ہوئی تو میرے پاس پیسے نہ رہے۔ ناظرین، سلطان نے سرکاری خزانے سے ایک پیسہ نہ لیا۔ مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید لکھتا ہے کہ وفات کے وقت سلطان ایوبی کی کل دولت 47 درہم چاندی کے اور ایک ٹکڑا سونے کا تھا۔ اس کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 4 نومبر 1192 سنہ عیسوی کے روز بیت المقدس سے دمشق پہنچا۔ اس کے 4 ماہ بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت اچانک بہت بگڑ گئی۔ سلطان ایوبی کے دلیر اور نڈر بھائی الملک العادل اور سلطان ایوبی کے بیٹوں کو دمشق بلا لیا گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 411 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔